ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں صرف محبت نہیں عشق ہو، یا اگر عشق نہیں ہے تو عشق کی طرف وہ گامزن ہو، کیونکہ وہ باتیں بڑی عشق والی ہیں اور وہ عام بندے کو وہ سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے دل میں عشق کی چنگاری نہ ہو۔ اب اس سے مطلب ہرگز یہ مت لیجیے گا کہ میرے دل میں میں اپنی یہ بات کروں کہ میں اپنے آپ کو عاشق کہہ رہا ہوں، نہیں، کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کے کلام کی سمجھ ہے ہی نہیں، اس لیے یہ بات مجھ پر تو نہیں آتی۔ میں تو سنتا رہتا ہوں لوگوں سے، اور جو بتاتے ہیں ہمارے بڑے بتا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے جیسا گمان کرتے ہیں لوگ، اللہ مجھے اس سے اچھا بنا دے۔ یہ دیکھیے ذرے جب جھڑتے ہیں نا پیزاروں سے، پیزار کہتے ہیں نالے ان کو، جو ذرے جب گرتے ہیں نا تو بظاہر دیکھا جائے تو وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں، اس کا جھڑنا نیچا ہوتا ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ آقا اگرچہ آپ کے نالین کے ذرے نیچے گر رہے ہیں، لیکن اس کی بلندی کا عالم یہ کہ تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ یہاں مراد ظاہری معنی بھی ہیں، اور مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نفوسان قدسیہ جو حضور کے نالین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے ولی اور اولیاء اور حضور کے وہ قریبی ساتھی اور حضور کے دوست مراد ہیں جو حضور کے نالین سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہاں مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ حقیقت میں مال والے وہی ہیں، حقیقت میں مال والے وہی ہیں، عزت والے وہی ہیں، شان والے وہی ہیں جو ان کے نالین سے جڑ گئے، لیکن ہم چوروں پر آقا کرم فرمائیے، کیوں کہ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ یہ ہم نے جو کٹڑی اٹھائی ہوئی ہے یہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، بدعمالیاں، گناہ، نافرمانیاں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر بھری ہوئی ہے، چوروں کی طرح ہم نے بھی اٹھائی ہوئی ہے۔ آقا اگر ایک نظر ہو جائے آپ کی، ہم سے چوروں پر بھی اگر ایک نظر ہو جائے تو یہی گٹھڑی جو ہے وہ خلعت زر بن جائے۔ کرم فرمائیے، ہم سے چوروں پہ جو
فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلقت زر بنے پشتاروں کے خلقت زر بنے پشتاروں کے خلقت زر بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے آقا کرم حضور کرم گناہوں کے مریض سے مرض ہے اور جاں بلب ہوں آقا حال بے حال ہے طور بے طور ہے میرے آقا کرم فرمائیے نظر کرم میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں 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 طور بے طور ہیں بیماروں کے طور بے طور ہیں بیماروں کے طور بے طور ہیں بیماروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور یہ شعر سنیے کمال کا شعر محاورہ استعمال ہوا ہے ماتھے گھس جانا اور محاورہ جو استعمال ہوتا ہے اس کے لفظ سیم ٹو سیم معنی نہیں ہوتے محاورہ استعمال ہوتا ہے مراد کچھ اور ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں ایک بڑا مشہور محاورہ اردو میں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹ ہی صحیح تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے تو بس اس کی لنگوٹ کھینچ لو اس کا مراد یہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس طرح ماتھے گھس جانا یہ محاورہ اس کے معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بخوشی دل سے کسی کی غلامی میں دے دینا کسی کی غلامی میں دے دینا یہ ہے ماتھے گھس جانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو کہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور یہ شعر پڑھ رہا ہوں اس میں جو عشق کی بات اعلیٰ حضرت نے کہی ہے کمال کمال ایک کیفیت کا شعر سمجھانے کے لیے کہہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو دیکھیں ابرو جو ہوتے ہیں نا وہ گول ہوتے ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک کمان کی طرح سبحان اللہ اور جب انسان مسکراتا ہے نا تو اس کے ابرو کے شیپ اور چینج ہو جاتے ہیں غصے میں ہوتا ہے تو اور چینج ہوتے ہیں ایک نارمل پوزیشن ہوتی ہے تو کچھ اور ہوتے ہیں نا لگتا ایسا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے جلوہ دیکھ لیا ہوگا اور حضور مسکرا کے اپنے حقیقی غلام کو دیکھ رہے ہوں گے جب دیکھا ہوگا تو کیا کہا ہوگا اچھا کرہ کہتے ہیں گولائی کو اسے بڑا مشہور ہے کرہ ارد گولائی کو کہتے ہیں کرہ اور اسی لیے چونکہ ہتھ کڑی بھی گول ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کرے اس کو کرے پہنا دو اس کو کرے ڈال دو ہتھ کڑی ڈال دو تو ہتھ کڑی بھی دو گولائیاں مل کے ہتھ کڑی بنتی ہے تو ہتھ کڑی جب پڑ جاتی ہے تو بندہ قید ہو جاتا ہے قید اب محبوب مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے
اور حضور کے مبارک ابرو کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کے اٹھے ہوئے کہ تیرے ابرو کے تصدق پیارے، 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 بند کرے ہیں گرفتاروں کے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، بند کرے ہیں گرفتاروں. ہم تو اسیر ہو گئے، ہم تو اسیر ہو گئے. تیرے ابرو کے تصدق پیارے، تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے. یوں تو میرے محبوب کا ہر یار، ہر صحابی شان والا ہے، اور ایسی شان والا ہے کہ حضور کہتے ہیں میرے اسٹار ہیں، یہ اسٹار ہیں. آقا جن کو اسٹار کہہ رہے ہیں، جن کو ستارے کہہ رہے ہیں، ذرا غور کرو آج ہم کس کو اسٹار بنا رہے ہیں؟ معاذ اللہ، آج ہمارے نزدیک کون اسٹار بنا ہوا ہے؟ ہم کس کو اسٹار بنائے ہوئے ہیں؟ تصور کریں، ذرا سوچیں، آقا کس کو اسٹار کہہ رہے ہیں؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں سے راستہ لیتے ہیں. ناؤ میں بیٹھنے والے، کشتی چلانے والے، کشتی میں سفر کرنے والے، ناؤ میں بیٹھنے والے راستہ لیتے ہیں ستاروں سے. آقا فرمایا میری آل کشتی نوح کی مانند ہے اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. ہر یار حضور کا سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. لیکن ان تمام یاروں میں جو 4 یار ہیں نا، ان کی تو شان ہی نرالی ہے. ان کے نصیبے دیکھو، نصیبے. امام کہتے ہیں کہ جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے. کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے، کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے، کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے. صدیق کی صداقت زندہ باد، فاروق کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، حیدر کی شجاعت زندہ باد. دوبارہ کہو، صدیق کی صداقت زندہ باد، فاروق کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، حیدر کی شجاعت زندہ باد. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 400 شہرے گئے ان چاروں کے، 400 شہرے گئے ان چاروں کے، 400 شہرے گئے ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے. اور یہ منقبت کے 2 شعر ہوئے، اور ایک بالخصوص خاصیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا. کس کی شان میں؟ مولا علی کی شان میں. آئے کیا منقبت کا شعر ہے! ایسی منقبت لکھ کے تو دکھاؤ. ہے جب میرے مولا علی میدان جنگ میں اترتے، کون مولا علی؟ شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار،
لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. جب وہ جنگ میں اترتے تو کیا ہوتا کہ بہرے تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے گئے، تلواروں کے سر جھکے رہتے گئے، تلواروں کے سر جھکے رہتے گئے، تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. مقطع پڑھوں بس بچا ہی مقطع ہے، پورا کلام پڑھ گیا، ایک کلام شعر رہ گیا. ہائے ہائے ہائے، وہ ایک تسلسل تھا اس میں رہ گیا. اب دیکھو جہاں چور کی بات ہوئی اور پھر وہ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، طور بے طور ہیں بیماروں کے، یہ ذکر ہوا. پھر یہ بات کر کے ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت ہوتی ہے امید کی. بھئی ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن ہیں کس کے؟ بھئی گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن ہیں کس کے؟ آقا کے. اور اسی آقا کے جنہوں نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. تجھ سا سیاہکار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے. دل یہ تیرا گمان ہے، وہ بڑے کریم ہیں. چشم تبسم یہ محاورہ یعنی کہ خوش ہو، راضی رہو، خوش ہو جاؤ. چشم تبسم رکھنا، خوش ہو جاؤ. امام کہتے ہیں کہ مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو. پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. ہاں جب وہ کرم کرتے ہیں نا، تو کرم کرنے پہ آ جائیں نا تو آگ بھی گلزار ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. ایسے ایسے شعر ہیں سبحان اللہ. کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کلام، کمال کمال کمال. ایسا کلام کہیں نہ سنا نہ دیکھا واللہ. اب دیکھیں مقطع پڑھنے سے پہلے کیا شاندار مقطع لکھا، اپنے آقاؤں کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے، اور کئی جگہ پر بالخصوص کیا، کئی جگہ پر بالعموم کیا. اب اتنے ظاہر اتنے بڑے کلام چھوٹے کلام میں سب کے نام تو بندہ لے نہیں سکتا، لیکن اب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا ہے اور تمام آقاؤں کا ذکر کیا. کیسے کیسے آقا، سبحان اللہ. صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے، فاروق اعظم کو دیکھ لیجئے، عثمان غنی کو دیکھ لیجئے، حضرت علی کو دیکھ لیجئے، حضرت امام حسن کو دیکھ لیجئے، امام حسین کو دیکھ لیجئے، سید الشہداء کو دیکھ لیجئے. چلتے آئیے چلتے آئیے چلتے آئیے، غوث پاک تک آئیے، پھر وہاں سے آئیے خواجہ غریب نواز تک آئیں، داتا صاحب تک آ جائیں، خواجہ نقشبند تک آ جائیں، شہنشاہ سروت کو آ جائیں، کتنے پھر مارا شریف آ جائیں، پھر بریلی شریف. سبحان اللہ. کیسے کیسے ہمارے آقا، یہ میں کہہ رہا ہوں کیسے کیسے آقا ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آقا ہیں، جو آقاؤں کے آقا ہیں، سبحان اللہ، وہ اتنے کریم آقا ہیں، وہ اتنے سخی آقا ہیں کہ وہی کریم اور سخی آقا نے ہمیں ایسے آقا دیے. یہ آقا کس نے دیے؟ اسی کریم آقا نے آقا دیے. سخاوت والے آقا نے ہمیں آقا دیے. تو اعلیٰ حضرت اپنے قسمت پر رشک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا
بندہ مرضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے